رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم أخلصنا لوجهك الكريم یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك اللهم صل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمد للہ الذي أضاء القلوب بنور هدايته وأغنى الأرواح بقربه وجعل في ذكره طمأنية للمؤمنين له الملك والعظمة والكبرياء وهو على كل شيء قدير۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ تعالی کے لیے ہیں جس نے اپنے نور ہدایت سے ہمارے دلوں کو روشن کیا، اپنی قربت سے ہماری روحوں کو غنی کر دیا اور اپنے ذکر میں ایمان والوں کے لیے سکون رکھ دیا۔ اسی کے لیے بادشاہت، عظمت اور برائی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں بہترین ایام دیے اور اسی نے ایام میں سے اور باقی زندگی کے معاملات میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ الحمدللہ، اللہ تعالی نے انسانوں میں سے بھی بعض کو بعض پر فضیلت دی، انبیاء میں سے بھی حتیٰ کہ بعض کو بعض پر کسی نہ کسی لحاظ سے فضیلت دی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنوں میں سے بھی بعض دنوں کو باقیوں پر فضیلت عطا کی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہم دیکھیں گے ذی الحجہ کے بارے میں۔ عموماً چونکہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں تو ہم علمی باتوں میں کافی زیادہ لحاظ سے اس کے بارے میں جانتے ہیں، اور اکثر چیزوں کے بارے میں ہمیں معلومات ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی ہم اس لیول پر نہ ہی ان فضیلت والے ایام کی قدر کر پاتے ہیں اور نہ ہی اس میں کچھ کر پاتے ہیں، اور ایون کہ اللہ کی ذات کو بھی بعض اوقات ہم راضی نہیں کر پاتے۔ کسی چیز کے بارے میں علم حاصل کرنا بہت زیادہ آسان ہے، لیکن کسی چیز کے بارے میں جان کر اس پر عمل کرنا اور اس سے فائدہ اٹھانا یہ مشکل ترین کام ہے۔ دنیا میں بھی مختلف قسم کی آفرز آتی ہیں نا، کچھ جو ہوتی ہیں وہ ایک خاص وقت کے لیے ہوتی ہیں، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ایمان والوں کے لیے مختلف قسم کی آفرز لگاتے ہیں، کچھ ماہ بعد، کچھ خاص ایام میں۔ اب اس سے فائدہ اٹھانا یہ ہر مومن کے لیے ضروری ہے، ورنہ مومن کس سے کیا فائدہ ہوگا اگر وہ اس پر عمل نہیں کر رہا تو اپنے آپ کو سب سے پہلے اس چیز کے لیے تیار کر لیجئے کہ ان دنوں کو انشاءاللہ عز و جل میں نے ضائع نہیں ہونے دینا۔ ابھی رمضان گزرا ہے، اللہ تعالی ہم سب سے قبول کر لے خیر سے، تو اس میں یقیناً ہم سے کہیں نہ کہیں کمی رہی ہے، تو جس سے رمضان میں کمی رہی ہو وہ ان دنوں سے فائدہ اٹھائے۔ اب اس میں ایک چیز کا خیال رکھیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف کلاسز میں بزی رہیں، عبادت کے ٹائم پہ آپ اتنا تھک جائیں کہ آپ عبادت ہی نہ کر سکیں، یا آپ اپنے آپ کو علمی کاموں میں اتنا مصروف کر لیں کہ عبادت کے لیے آپ کو وقت ہی نہ ملے۔
اپنی علمی چیزوں کو بھی نہ چھوڑے، اپنی عبادت کے لیے آپ نے اچھا خاصا ٹائم نکالنا ہے۔ یہ نہیں کہ بھائی ہم آلریڈی بہت کچھ کر رہے ہیں لہٰذا ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ سارا کچھ ایک ساتھ مینج کر سکتے ہیں اگر آپ چیزوں کو ٹائم دے دیں، کیونکہ صرف یہ نہیں ہے کہ ان ایام میں بھی بس آپ پڑھ لیں پڑھا لیں۔ ابھی ذی الحجہ پہ ہی الحمدللہ بہت زیادہ لوگوں نے سیشن دیے، اللہ تعالیٰ قبول بھی کرے، لیکن عمل کے لیے بھی ہمارے پاس اچھا خاصا ٹائم ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذو الحجہ جو ہے وہ 2 عربی لفظوں سے مل کر بنا ہے، ذو اور الحجہ، یعنی حج والا۔ حج والا مہینہ وہ مہینہ جس میں حج ادا کیا جاتا ہے۔ یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اور اسی میں مسلمان حج ادا کرتے ہیں۔ اسلام میں ذو الحجہ کے پہلے 10 دن نہایت بابرکت اور عظیم ہیں۔ یہ وہ دن ہے جن میں حج ادا کیا جاتا ہے، پھر انہی میں عرفہ کا دن آتا ہے، قربانی بھی ہوتی ہے، تکبیرات بھی پڑھی جاتی ہیں، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی یاد کی جاتی ہے، اور انسان اللہ کے قریب ہونے کی خاص کوشش کر سکتا ہے۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت مسلمہ کے لیے روحانی موسم بہار کا کام کرتے ہیں۔ اگر آپ قرآن مجید میں دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ الفجر کی آیا 1 اور 2 میں کیا فرمایا؟ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اکثر مفسرین کے مطابق یہ 10 راتیں ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ اچھا، اس آیت کو کیوں کوٹ کیا گیا؟ اللہ عز و جل جب کسی بھی چیز کی قسم اٹھاتے ہیں تو وہ عام نہیں رہتی۔ اٹس مین کہ وہ خاص ہے، اس میں کچھ خاص ہے، اس سے آپ کو کچھ خاص مل سکتا ہے۔ اب یہ 10 راتیں ہیں، اس سے آپ اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم اٹھائی ہے تو یہ عام بالکل بھی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، یعنی لوگ مقررہ دنوں میں اللہ کا ذکر کریں۔ غالباً جہاں پر حج کا بیان ہے وہیں پر یہ آیت آتی ہے۔ ایام معلومات سے کون سے دن مراد ہیں؟ یہی والے دن، حج کے دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک کسی دن کا نیک عمل ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب نہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کسی نے پوچھا کیا جہاد بھی نہیں؟ یعنی جہاد تو سب سے افضل عمل ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کو جہاد سے بھی زیادہ ان ایام کی عبادت محبوب ہے؟ فرمایا جہاد بھی نہیں سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال لے کر نکلا اور کچھ واپس نہ لایا، یعنی شہید ہو گیا۔ شہادت کے علاوہ اگر جہاد ہے صرف خالی، تو اس سے بہتر کیا ہے اللہ کے ہاں اجر میں کہ کوئی شخص ان 10 دنوں میں عبادت کرے۔ اس جملے پر ذرا غور کریں، یہاں پر عمل اور عبادت کی بات ہے، نیک اعمال کی بات ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ صرف نیکی کے کاموں کا حکم دیتے رہیں، پڑھتے رہیں، پڑھاتے رہیں، بس یہ ایک الگ روٹین ہے۔ اب یہ نہیں کہ سارے چھٹی کر کے بیٹھ جائیں، یعنی اپنی عبادت کو آپ نے اچھا خاصا ٹائم دینا ہے۔ پھر اس میں عرفہ کا دن آتا ہے۔ عرفہ کے دن کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ، جس دن حج بھی ادا کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور سوال بنتا ہے کہ آپ عرفہ کا روزہ کس حساب سے رکھیں؟ سعودیہ میں اور ہمارے میں فرق ہے ایک دن کا۔ جب آپ عید اپنے ملک کے حساب سے مناتے ہیں تو عرفہ کا روزہ بھی اپنے ملک کے حساب سے رکھیے، ٹھیک ہے؟ اس میں بالکل کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
اور اگر آپ کہیں کہ ہمارا اور ان کا سیم ہے تو پھر جس دن ان کی عید ہے اس دن آپ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ کیونکہ عید والے دن تو شیطان روزہ رکھتا ہے، تو اٹس مین اس دن آپ کی عید نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کے ہاں 9 ذی الحجہ ہے، تو آپ اپنے ملک کے ڈیٹ، تاریخ، دن کے حساب سے روزہ رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اسی میں قربانی بھی دی جاتی ہے۔ قربانی کے دن اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں، یعنی کہ انسان اللہ کے راستے میں کوئی بھی جتنی اس کے اندر طاقت ہے وہ جانور اللہ کے راستے میں قربان کر دے۔ اسی طرح تکبیرات بھی ان ایام میں کہی جاتی ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم ان دنوں میں بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کا بھی اہتمام کریں۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، لیٹے ہیں، موبائل یوز کر رہے ہیں، کوئی اور کام کر رہے ہیں، کچھ لکھ رہے ہیں، جہاں تک ممکن ہو سک رہا ہے آپ کے لیے ان تکبیرات کو پڑھیں۔ فالتو بیٹھنے کا اور چپ چاپ بیٹھنے کا اور پتہ نہیں کیا کیا سوچتا رہنے کا، جو کام کبھی ہوئے نہیں، کبھی آپ نے کرنے کا سوچا ہی نہیں، ان کے بارے میں سوچتے رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ تکبیرات کا اہتمام کریں۔ تو ان دنوں میں کوشش کریں، بالفرض اگر آپ کو بھول جاتا ہے نا تو آپ ریمائنڈر کے طور پہ موبائل پہ الارم وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں، جہاں سے آپ کو ریمائنڈر ملتا رہے۔ اسی طرح گھر میں اونچی آواز میں بھی لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کسی اور کو کہہ سکتے ہیں باہر، تو حتیٰ کہ ان کو بھی آپ کہہ دیں، ٹھیک ہے آپ دکان پہ رہتے ہیں، بازار میں رہتے ہیں، تو بھائی آپ تکبیرات لگا دیں تاکہ آنے جانے والوں کو ریمائنڈر ملتا رہے۔ اور اس میں بالکل شرم محسوس کرنے کی ضرورت نہیں کہ پتہ نہیں یہ تو کیا کام ہے، کیوں نہیں، اس کام کی بے انتہا فضیلت ہے۔ تو لازماً خود بھی تکبیرات کا اہتمام کریں، اوروں کو بھی کہیں، اور لازماً کوشش کریں کہ اپنے سٹیٹس پر، سٹوریز پر روزانہ کی بنیاد پہ تکبیرات کا سٹیٹس لگا دیں لکھ کے، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیں کہ اس کو پڑھنا شروع کر دیں تاکہ دوسروں کو ریمائنڈر ملے۔ ہر ممکن کوشش کریں کہ اوروں کو بھی ریمائنڈر ملے اور مجھے بھی یاد رہے انشاءاللہ۔ تو بہرحال خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی ریمائنڈر دیں۔ اچھا، یہ سب سے پہلی چیز ہے جسے آپ کر سکتے ہیں اپنی بہتری کے لیے۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کو اللہ کے ذکر کی عادت پڑے گی انشاءاللہ، اور باقی پورے سال کے لیے بھی ایک طرح سے آپ کی پریکٹس ہو جائے گی۔ یہ بھی نہیں ہے کہ آپ صرف عبادات پر زور دے رہے ہیں اور تکبیرات کو چھوڑ رہے ہیں۔ کیوں چھوڑیں اس کو؟ کسی کو کم آتی ہے وہ کم پڑھ لے، اللہ اکبر آتا ہے، اگر کوئی بہت زیادہ ضعیف ہے، اس کو زیادہ نہیں یاد ہو رہی، تو اس کو کہیں صرف اللہ اکبر پڑھ لیں، اور پھر سوچ کے پڑھیں، اللہ میرے تمام غموں سے بڑا ہے، اللہ میری تمام خوشیوں سے بڑا ہے، اگر میں نے کوئی قربانی دی تو اللہ ان سب سے بھی بڑا ہے، میں اگر کوئی اچھے اعمال کر رہی ہوں تو اللہ ان سب سے بڑا ہے، میں اگر کسی کا کوئی بھلا کر رہی ہوں تو اللہ سب سے بڑا ہے۔ کوئی چیز آپ کو اداس بھی نہیں کر سکے گی، کوئی چیز آپ کو خوش بھی نہیں زیادہ کر سکے گی، جب آپ یہ سوچ کے پڑھیں گے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بلند ہے۔ اس بار اس کلمے کو اتنی بار پڑھیں حتیٰ کہ آپ کا دل اس بات کو قبول کر لے کہ واقعی میں اللہ اکبر الاکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ بعض اوقات ہم نا عجیب عجیب مسائل میں پڑے رہتے ہیں، مجھے تعجب ہوتا ہے ان دنوں میں بھی ہم فضول قسم کے مسائل میں پڑے رہیں، ڈھونڈ کے لاتے ہیں، بجائے اس کے تکبیرات پڑھیں، بھئی عرفہ کا روزہ کب رکھنا چاہیے، حج آپ کرنے جا نہیں رہے، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، خیر سے کروائے اگلے سال آپ سب کو، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ یہی پوچھتے رہیں اچھا حج کے کیا مسائل ہیں، آپ نے کرنے جانا، اگر نہیں تو چھپ کر کے تکبیرات پڑھیں۔ اپنا ایک ٹارگٹ رکھ لیں، اس کو لکھ کے باقیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ان دنوں میں جو بھی آپ کے ساتھ کسی کی غیبت کرنے لگے، اپنا کوئی غم سنانے لگے، یا کسی کے خلاف کوئی بات کرنے لگے، اس کو کہیں تکبیرات پڑھو، اور خود بھی پڑھنا شروع کر دو، اسے کہو بھائی خود بھی لفظ سے بچو اور مجھے بھی بچنے دو۔
اور انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ اپنی روحانیت میں دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتے ہیں، خاص طور سے وہ جو حج کرنے والے ہوتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں ان 10 دنوں کا ہر دن عظمت میں بہت بڑا ہے۔ کیوں؟ کبھی سوچا ہے آپ نے اس بارے میں؟ دیکھیں، اس میں جتنی بھی بڑی بڑی عبادات ہیں نا، اس ماہ میں وہ ہوتی ہیں۔ حج کرنا، اپنے اتنے پیارے بال سر کے مرد اسے بھی اتروا دیتے ہیں، جانور قربان کرنا، گھر والوں سے دور رہنا، اتنا سفر برداشت کرنا، واللہ آپ کو نہیں پتا کون کتنا تھک جائے چل چل کے، باغ کے، ہر کوئی باغ رہے ادھر ادھر، کیوں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اس لیے بعض ایسے ایام اور اوقات ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت جوش میں ہوتی ہے۔ یہ وہی دن ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں پہ بہت پیار آ رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ کہ ان کی عظمت ہے اتنی زیادہ۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان دنوں میں ایک دن کا روزہ پورے سال کے روزوں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ یہ صحیح روایت نہیں ہے، حسن بصری کا قول ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ 1 ذوالحجہ سے لے کر کے 9 ذوالحجہ تک بھی روزے رکھ سکتے ہیں اگر کسی کے اندر طاقت ہو۔ ایک دن چھوڑ کے ایک دن اگلے دن رکھ سکتے ہیں، اور واللہ اگر آپ کے اندر طاقت ہے تو آپ رکھ لیں۔ مجھے الحمدللہ اس بار یہ بات بہت اچھی لگی ہے، باقیوں کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن ہمیں تو یونیورسٹی سے چھٹیاں ہیں الحمدللہ، تو ایزیلی انسان فوکس کر سکتا ہے اپنی عبادات پر۔ اور اگر آپ خاص طور سے اپنے گھر میں ہیں تو لازمی روزوں کا اہتمام کریں، 1 سے لے کے 9 تک روزے رکھیں انشاءاللہ۔ امام اوازعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان دنوں میں عبادت کرنے والا اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ عز و جل کی رحمت بہت جوش میں ہوتی ہے۔ پھر آپ جو بھی عبادت کرتے ہیں آپ اللہ کی قریب سے قریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ذوالحجہ شروع ہوتا تو عبادت میں بہت زیادہ ہم محنت کرتے تھے۔ عبادت میں دیکھیں زیادہ لفظ کس کا آ رہا ہے؟ عبادت کا۔ سیکھنا، سکھانا، تفاسیر، یہ پڑھنے کا نہیں، عمل کرنے کا وقت ہے، تو اس میں عمل کو زیادہ ویلیو دیں۔ اچھا، ان دنوں کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ ایک تو وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حج انہی دنوں میں ہوتا ہے، پھر عرفہ کا دن بھی ہے، قربانی بھی ہوتی ہے، بڑی بڑی عبادات اس میں جمع ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ محبوب ہے۔ اب اللہ اگر کسی دن کو، کسی چیز کو، کسی انسان کو افضل بنا رہا ہے تو کوئی ایسا نہیں کہ جو اس پہ کوئی اعتراض کر سکے۔ بس اللہ نے ان دنوں کی ایک فضیلت بنائی تو بنائی، ہم نہیں کہہ سکتے۔ اللہ چاہتا تو کسی اور مہینے کو بھی یہ فضیلت دے دیتا، لیکن اللہ نے اسی مہینے کو پسند کیا۔ ان دنوں میں آپ کیا کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے پاس ایک لسٹ بنا لئیے۔ اولاً 5 وقت کی نماز، اگر آپ جماعت کے ساتھ پڑھ سکیں تو ویری گڈ، 2 لوگ بھی ہیں تو جماعت کروا لیں۔ اس کا طریقہ بہت آسان ہے، آپ پڑھ بھی چکے ہیں اور آپ حدیث سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ جماعت کے ساتھ پڑھیں، چاہے اپنے گھر میں پڑھ لیں، مردوں کو تو خیر مسجد میں جانا ہوتا ہے، لیکن اگر نہیں پھر بھی تو کم از کم وقت پہ پڑھیں، اور آرام آرام سے پڑھیں، دل لگا کے پڑھیں، جان مت چھوڑائیں۔ اسی طرح تہجد کا بھی اہتمام کریں، جنہوں نے رمضان میں کوتاہی کی وہ اب جاگ جائیں اور اپنے نفس کی، اپنی روح کی بہترین تربیت کر لیں۔ ضروری نہیں کہ آپ بہت لمبی تہجد پڑھیں، 2 رکعت پڑھ لیں، 4 رکعت پڑھ لیں، جتنی آپ کے اندر استطاعت ہے
اس کو مسٹ رکھیں اپنی لسٹ کے اندر کہ لازماً میں نے تہجد پڑھنی ہے. بالفرض آپ کی 1-2 بجے بھی اگر آنکھ کھلی ہے تو آپ 2 رکعت پڑھ لیں اور سو جائیں اور فجر میں پھر اٹھ جائیں. 12 بجے آنکھ کھلی ہے، تھوڑا سا سو کے بس آنکھ کھل گئی تو بس پڑھ لیں نماز، نفل پڑھ لیں. رات کی عبادت مسٹ رکھیں، چاہے تہجد کے وقت چاہے اس سے پہلے. ان 10 دنوں میں انشاءاللہ عز و جل مجھے ہر حال میں کیا کرنا ہے؟ ان 10 دنوں کی راتوں میں عبادت کرنی ہے. اب یہ نہیں کہ پوری رات جاگ رہے ہیں، جتنی آپ کے اندر طاقت ہے اتنی آپ عبادت کریں. اس کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کریں. اگر آپ روزانہ کے 3 پارے پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں، ایک بار آپ کا قرآن مجید مکمل ہو جائے گا. 3 پاروں کو آپ دن رات پہ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے اندر یہ استطاعت نہیں ہے تو کم از کم 1 پارہ پڑھ لیں، کم از کم تھوڑا سا حصہ پڑھ لیں، لیکن لازماً قرآن مجید کی تلاوت کریں. جس کے اندر جتنی استطاعت ہو وہ اتنا عمل لکھ لیں. اسی طرح کثرت ذکر کی کثرت کر دیں. ہر نماز کے بعد الگ سے ذکر رکھیں. ابھی استغفار پڑھوں گی، ابھی تکبیرات پڑھوں گی، ابھی یہ پڑھوں گی، ابھی لا الہ الا اللہ پڑھوں گی، ابھی یہ والی دعا پڑھوں گی. لازماً اذکار کریں اور چینج کر کے کریں. جب ہم ایک ہی پڑھتے جاتے ہیں نا تو وہ پھر بعض اوقات انسان سوچتا بھی نہیں، بنا سوچے سمجھے اس کے منہ سے نکل رہا ہوتا ہے. جب آپ چینج کر کے پڑھیں گے نا تو آپ کا فوکس زیادہ ہوگا. اسی طرح چاہے آپ کہیں جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے، کسی انسٹیٹیوٹ میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، اسکول میں پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، تو وہاں بھی تھوڑا سا ٹائم ملتے ہی بیٹھ کے اچھے طریقے کے ساتھ دل کی موجودگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کر دیں. کیا ہوا اگر ہم حج پہ نہیں جا سکے تو کرنی تو اللہ کی عبادت ہے نا. اور جہاں سے بھی آپ اللہ کی عبادت کریں گے اللہ کو پتہ چل جائے گا، چاہے یہاں بیٹھ کے کریں چاہے کعبہ کے پاس بیٹھ کے کریں. اسی طرح صدقہ بھی لازمن کریں اور کوشش کریں ان دنوں میں نا وقفے سے صدقہ کریں. مثلا ہر کچھ ٹائم کے بعد آپ صدقہ کر لیں، چاہے تھوڑا سا کر لیں. ضرورت مندوں کا خیال رکھیں. کسی کو ضرورت ہے تو اس کو دیں، بڑھا چڑھا کے دے دیں. اگر آپ کے پاس اتنی استطاعت ہے کہ آپ کسی کو قربانی کے پیسے دے سکیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ہم وہ قربانی کر کے اس کا گوشت دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے وہ بھی کر لیں، لیکن اگر بالفرض آپ وہ نہیں دیتے اور آپ کسی کو اتنے پیسے دے دیتے ہیں جس سے وہ قربانی کر سکے تو یہ اور بھی اچھی چیز ہے. اگر کسی کے اندر استطاعت ہو تو وہ یہ والا عمل بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح صلہ رحمی کریں. کوشش کریں کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ کی ناراضگی ہے نا ان کے ساتھ ناراضگی ختم کر لیں. میں نہیں کہتی کہ آپ بڑا کوئی میل جول رکھ لیں، پورا رکھ لیں، لیکن دل میں کسی کے لیے بری جذبات مت رکھیں. جن کے ساتھ لڑائی ہے ان کے ساتھ صلح کر کے صرف سلام دعا تک رکھ لیں. دیکھیں اس سے لڑائی ہے، اس سے ناراضگی ہے، اس کے بارے میں دل میں عجیب طرح کے خیالات ہیں، اس سے بدزن ہوئے پڑے ہیں، تو آپ کیا ہی عبادت کریں گے اور آپ کا کیا ہی دل لگے گا عبادت کرنے میں. کیا آپ تہجد پڑھ سکیں گے؟ جو شخص کسی کو معاف نہیں کر سکتا کیا وہ اپنی نیند قربان کر سکتا؟ بالکل نہیں. تو اس لیے صلہ رحمی کا بھی خیال رکھیں. کوئی نہیں رکھتا تو اٹس اوکے، آپ اپنی طرف سے صحیح رہیں. اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا روزوں کا اہتمام کریں. اگر آپ کے اندر طاقت ہے تو آپ لازمی رکھیں، اور خاص طور سے جو ابھی نوجوان لوگ ہیں آپ تو لازماً رکھیں، آپ کو تو سارے رکھنے چاہیے. اسی طرح درود شریف کا بھی اہتمام کریں. اچھا ہم بہت سے اذکار کر لیتے ہیں لیکن ہم درود ابراہیمی اس طرح نہیں پڑھتے.
کوشش کریں ان ڈیز میں لازماً اپنے دن کا اور اپنے رات کا ایک حصہ خاص کریں جس میں آپ دل کی گہرائیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، اور مسنون درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو علم سیکھ رہے ہیں اس کو مزید اچھے سے سیکھیں اپنی عبادات کے ساتھ ساتھ۔ اس سے کیا ہوگا، جو آپ کا فالتو وقت ہے نا وہ بچ جائے گا، آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا۔ اسی طرح دل کو صاف رکھیں، اخلاص لے کر کے آئیں۔ اس میں آپ یاد رکھیں حابیل اور قابیل کا واقعہ، اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر۔ جب انہوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک سے قبول کی گئی اور ایک سے نہیں۔ انما يتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقین سے قبول کرتا ہے۔ تو اپنے دل کو صاف کر لیں ہر لحاظ سے۔ کسی کو دکھانے کے لیے کوئی شو نہ ماریں کہ میں اس کو دکھانے کے لیے کام کروں۔ اپنے اعمال کو زیادہ تر چھپا کے رکھیں، آپ کا دل صاف رہے گا۔ بہت سے لحاظ سے آپ کا دل صاف ہو جائے گا اگر آپ اللہ کے لیے خالص ہو کے اپنے اعمال کو دوسروں سے چھپا کے کریں گے۔ بہت سے کام جو آپ کر رہے ہیں اگر آپ وہ بنا کسی کو بتائے کریں تو یہ زیادہ اچھی چیز ہے۔ کسی کو بھی مت بتائیں۔ چھپا کے عمل کرنے سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، انشاءاللہ زیادہ اخلاص آئے گا۔ اس کے علاوہ گناہوں سے بچنا دل کی صفائی کے ساتھ ساتھ، کیونکہ اگر آپ اپنے دل کو صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ساتھ گناہ بھی کر رہے ہیں تو آپ کا دل اور زیادہ ناپاک ہو جائے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ گناہوں سے بچیں۔ گناہوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ اچھا اس میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں؟ مثلا موبائل پہ غلط چیزیں نہ دیکھیں، موبائل کا غلط استعمال نہ کریں، گانے نہ سنیں، ایسی ویڈیوز نہ دیکھیں جو آپ کا وقت برباد کریں یا جن کے ساتھ میوزک ہو۔ ان 10 دنوں میں آپ اس چیز کی پریکٹس کریں، انشاءاللہ آگے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ خیر سے نواز دے گا۔ اور اسی طرح دوسروں کو تکلیف دینے سے باز رہیں۔ کوشش کریں ان دنوں میں اگر آپ کچھ اچھا نہیں کر سکتے تو کم از کم کسی کو تکلیف نہ دیں، اپنے رویے سے، اپنی باتوں سے اور اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے۔ تو کسی کو بھی اذیت مت دیں۔ بعض اوقات ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں نا، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب ہم کسی کو اذیت دیتے ہیں نا تو جو بیٹھے بیٹھے ہمارا دل بے چین ہوتا ہے، بیٹھے بیٹھے ایک پریشانی، ایک بوجھ، ایک غم سا ہمارے دل دماغ پر چھا جاتا ہے، وہ اسی کی سزا ہوتی ہے کہ ہم کسی کو تکلیف دیتے ہیں۔ اگر آپ نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کو اذیت دیں گے نا تو آپ کو تھوڑا بہت اس کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ اس لیے اپنی باتوں سے، اپنی آواز سے کسی کو بھی تکلیف مت دیں۔ مثلا اگر آپ بہت زیادہ بولتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے زیادہ بولنے سے دوسروں کو تکلیف ہو سکتی ہے تو مت زیادہ بولیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ گلا پھاڑ پھاڑ کے بولتے ہیں تو مت کریں۔ ان دنوں میں کسی کو تنگ نہ کریں۔ ایسا مت کریں کہ کوئی آپ کے لیے کوئی برا لفظ استعمال کرنے پر مجبور ہو جائے۔ اور اس میں یہ چیز بھی آ سکتی ہے کہ آپ اب کلاس میں اپنے مائک کا خیال رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ اگر آپ بہت زیادہ بے احتیاطی کریں تو آپ کے لیے کوئی مشکل بنے یا اللہ آپ کو اس چیز سے محروم کر دے۔ دوسروں کے لیے سہل بنے، پریشانی مت بنے۔ اگر آپ حج نہیں کر سکتے تو پھر یہ جو ساری عبادات اور یہ سارے کام میں نے آپ کو بتائے ہیں آپ یہ کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ بچنا کس کس چیز سے ہے؟ اولاً جو حلال چیزیں آپ کے پاس ہیں ان کا حرام والا جو استعمال ہے وہ کرنے سے بچیں۔ اگر آپ کے پاس موبائل ہے تو اس کا غلط استعمال نہ کریں۔ اگر آپ کے پاس تعلقات ہیں آپ کے لیے حلال ہیں جو، تو آپ
ان کے ساتھ مل کے غیبت کر کے، جھوٹ بول کے، غلط کام کر کے غلط استعمال نہ کریں۔ اسی طرح لڑائی سے بچیں۔ اگر کوئی ان دنوں میں آپ کے ساتھ آ کے لڑائی کرنا بھی چاہ رہا ہے تو اس کو منع کر دیں، بھائی بہترین دن ہے، میں تو لڑائی نہیں کر سکتی، لہٰذا میرے ساتھ مت لڑیں۔ فضول قسم کی ایسی بحثوں سے بھی بچیں کہ جو لڑائی تک پہنچا دیتی ہیں۔ اسی طرح فضول گفتگو سے بچیں، ایسا نہ ہو کہ آپ فالتو بولتے جائیں۔ اسی طرح نمازوں کو لیٹ کرنا، نمازوں کو چھوڑ دینا، نمازوں کو نہ پڑھنا، اس چیز کو بھی آپ نے اوور کم کرنا ہے انشاءاللہ۔ حسد نہیں کرنا کسی سے، کوئی آپ سے زیادہ عبادت کر رہا ہے تب بھی نہیں، کوئی آپ سے زیادہ روزے رکھ رہا ہے تب بھی نہیں، کوئی آپ کے جانور سے بڑے جانور کی قربانی کر رہا ہے تو بھی حسد مت کریں۔ ایون کہ اگر کوئی آپ سے زیادہ اچھے کپڑے لے رہا ہے عید کے لیے تو بھی آپ کوئی حسد نہ کریں۔ اس چیز کا خیال رکھیں، کیونکہ آپ جو تھوڑے تھوڑے اعمال کر رہے ہیں نا، یہ اس کو بھی ختم کر دے گا، اس کو بھی جلا کے راکھ کر دے گا۔ اسی طرح اور بھی جو آپ پر فرائض ہیں ان میں کوتاہی سے بچیں۔ مثلاً آپ پڑھتے ہیں، آپ کی ٹائمنگز کرنی ہوتی ہیں، آپ نے اپنا ہوم ورک کرنا ہوتا ہے، ان سب میں خیانت سے بچیں۔ بعض اوقات جب انسان خیانت کرتا ہے یا ساتھ غلط کام کرتا ہے، حسد کرتا ہے، تو پتہ ہے ساتھ نیکیاں کرنا کس طرح ہے؟ جیسے آپ ایک ایسے برتن میں نیکیاں ڈال رہے ہیں جس کے نیچے سوراخ ہے، آپ اوپر ڈالتے ہیں، وہ تھوڑی دیر کے لیے اندر ٹھہرتا ہے، پھر نیچے ایک لمحہ بس اس کو اس کے اندر ملتا ہے اور فٹ سے نیچے آ جاتا ہے۔ تو گناہ جو ہے نا وہ آپ کے نیکیوں والے برتن میں سوراخ کر دیتے ہیں، جہاں سے آپ کی نیکیاں باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب اس کے علاوہ جن لوگوں نے قربانی کرنی ہوتی ہے وہ اپنے ناخن اور بال نہیں کاٹیں گے ان دنوں میں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کنگھی نہیں کر سکتے۔ اچھا، مجھے اس بات سے بڑی حیرت ہوتی ہے، بھائی اگر بندہ ایک دن کنگھی نہ کرے، کم از کم 2 ٹائم دن میں ضرورت ہوتی ہے انسان کو کم از کم کہ اپنے بالوں کو سنوارے، کہاں یہ کہ خدا نہ خواستہ آپ پورے 10 دن کنگھی نہ کریں، استغفر اللہ، پھر اس سے جو گندگی بنے گی آپ کے سر میں۔ خود کینچی سے نہیں کاٹنے، ٹھیک ہے، خود نہیں کاٹنے، ویسے اگر گر رہے ہیں بال، اگر کنگھی کے ساتھ آ رہے ہیں تو پھر تو یہ آپ خود نہیں کاٹ رہے، یہ تو نکلیں گے، ظاہری بات ہے۔ یہ جو ہمیں بات بتائی جاتی ہے اور پھر یہ بھی کہ اس میں جوئیں نہیں مارتے، تو بھائی کیا ان کو اور پلنے دیں؟ وہ حاجیوں کے لیے اور احکامات ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے قربانی کرنی ہے، صرف آپ عید والے دن قربانی کرنے کی بجائے اپنے جوؤں کو مار رہے ہوں گے، یا آپ قربانی کریں گے کیسے؟ ایسے حال میں آپ عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ روزانہ اپنے سر میں کنگھی لگائیں کہ کہیں میرے سر میں کوئی گندگی یا کوئی ایسی چیز نہ آ جائے، ٹھیک ہے۔ استغفر اللہ، یہ بات تو یعنی انسان کی کامن سینس پہ بھی نہیں آتی کہ گندگی کو اپنے سر میں رکھوں میں۔ حتیٰ کہ ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے سر میں جوئیں پڑ گئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اپنے بال ہی اتروا دو، یعنی سارے بال اتروا دو۔ انہی دنوں میں کہاں یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جوئیں نہیں مارنی؟ اولاً تو سر کو صاف رکھیں شروع سے تاکہ یہ نوبت نہ آئے، لیکن اگر یہ آ جائے تو ان دنوں میں بھی اپنے سر کو صاف رکھیں۔ اسی طرح اگر بالفرض ناخن بالکل اٹکا ہوا ہے اور آپ کو اذیت دے رہا ہے، کسی چیز کے ساتھ اٹکا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے خاص طور سے جنہوں نے بڑے بڑے رکھے ہوتے ہیں، تو وہ کسی چیز کے ساتھ اگر اٹک کے تھوڑا تھوڑا اتر گیا، وہ
اب اس سے آپ کو اذیت ہو رہی ہے تو یہ نہیں کہ اس کو کاٹنا ہی نہیں ہے اور سارا دن آپ اذیت برداشت کرتے رہیں. جو خود ہی اکھڑ رہا ہے اس کو اکھیڑ دیں اگر آپ نے بلا وجہ نہیں کیا تو. ٹھیک ہے. تو ناخن بال آپ نہیں کاٹ سکتے، لیکن اگر کنگھی کرنے سے آپ کے بال جڑ رہے ہیں تو وہ اور بات ہے. اور اسی طرح اگر ناخن کوئی اٹک گیا ہے اس کو آپ اتار سکتے ہیں اپنے ہاتھ سے تاکہ آپ کو اذیت نہ ہو. اچھا، جو لوگ قربانی نہیں کر سکتے اگر وہ یہی پابندی رکھیں تو اللہ عز و جل ہو سکتا ہے انہیں اتنا ہی ثواب دے جتنا قربانی کرنے والوں کو دے گا. اس لیے جن لوگوں نے قربانی نہیں کرنی وہ بھی اس کا اہتمام کریں. ٹھیک ہے، ان سب احکامات کا. صرف قربانی نہیں کرنی تو بس ٹھیک ہے، باقی سارے احکامات کو فالو کریں اچھے سے. ان دنوں میں آپ جو بھی عبادت کریں گے اس کا اجر آپ کو یہ نہیں کہ بڑھا چڑھا کے دیا جائے گا، بلکہ باقی تمام دنوں میں آپ جو بھی کام کرتے ہیں جتنا تب ثواب ملتا ہے، تب کتنا ملتا ہے؟ 700 گنا تک. اور یہاں پہ آپ سوچیں کہ آپ کو کتنے گنا تک ملے گا انشاءاللہ، کتنا زیادہ بڑھا چڑھا کے ملے گا. تو اس میں انشاءاللہ لازماً آپ نے اہتمام کرنا ہے. اچھا، یہ تو ہم نے جان لیا کہ ذی الحجہ کی کیا فضیلت ہے، اس میں کون سے کام کرنے ہیں کون سے نہیں کرنے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ دعا کی کیا اہمیت ہے ان دنوں میں. دعا اصل میں ایک التجا ہوتی ہے بندے کی اپنے رب سے. اور دعا جو ہوتی ہے نا، اگر اس کے اندر طاقت ہو، یقین ہو، عاجزی ہو، خشوع ہو تو اللہ سبحانہ و تعالی لازماً اس کو قبول کرتے ہیں. اب ہم ان دنوں میں کافی زیادہ ڈیٹیل پڑھتے ہیں احکامات کی، باقی سب چیزوں کی، لیکن کیا چیز ہم بھول جاتے ہیں؟ دعا کرنا. یہ غلطی عموماً ہم رمضان میں بھی کرتے ہیں. ساری رات جاگ لیتے ہیں، عبادات کر لیتے ہیں، روزے رکھ لیتے ہیں، سحری افطاری لوگوں کی کروا لیتے ہیں، لیکن ہم کیا نہیں کرتے؟ دعائیں نہیں کرتے. اور یہ سب سے بڑی غلطی ہے ایمان والوں کی کہ وہ اللہ سے دعائیں نہ کریں. اگر آپ دعا نہیں کر رہے اور باقی سب عبادات کر رہے ہیں تو اس کا کیا فائدہ؟ دعائیں لازماً کریں. اور بعض اوقات انسان کو نا ہر چیز سے زیادہ دعا کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب سے کچھ مانگے. آپ دیکھیں ابلیس کو، ابلیس نے اللہ کی بڑی عبادت کی ہے، بہت زیادہ عبادت کی ہے، اس نے بڑھا چڑھا کے اتنے سالوں تک، لیکن اس نے کبھی اللہ سے مانگا نہیں ہے. آپ نے کہیں پڑھا کسی بھی روایت میں، کوئی ضعیف روایت بھی ہو، بنی اسرائیلی روایت بھی ہو، کہ بھائی شیطان نے اللہ سے کبھی کچھ مانگا ہو؟ نہ، یہ ابلیس کی صفت ہے. 70,000 سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہے، وہ کبھی اللہ سے دعا نہیں مانگی. اور یہی وجہ ہے کہ اسے آج تک توفیق نہیں ملی کہ وہ اللہ سے کچھ مانگ سکے. ایک بار موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے جا رہے تو پتہ کیا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے؟ اپنے رب سے ذرا پوچھ کے آنا میرے لیے کوئی توبہ شبہ ہے کہ نہیں. یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے بات بھی نہیں کرتا ڈائریکٹ، خدا نخواستہ. آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس کی بدقسمتی کی سب سے بڑی وجہ پھر کیا ہے؟ یہی ہے کہ وہ اللہ سے مانگتا نہیں، وہ اللہ سے دعا نہیں کرتا. تو اس بار انشاءاللہ جہاں پر ہم نے اپنی باقی عبادات پر دھیان دینا ہے وہاں پر دعا کو بھی لازمی پکڑنا ہے. اپنے دن میں اور اپنی رات میں ایک خاص حصہ آپ نے رکھنا ہے جس میں آپ صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. دعا کرنے کے کچھ آداب ہیں. اولاً اگر آپ وضو کر سکتے ہیں تو وضو کا اہتمام کریں. کیوں؟ ایسا نہیں ہے کہ بنا وضو کے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول نہیں کرے گا. آپ ایکٹیو ہو جائیں گے، فریش ہو جائیں گے، زیادہ فوکس ہو جائیں گے.
زیادہ توجہ کے ساتھ اللہ سے مانگیں گے. اسی طرح قبلہ رخ ہو کر ان دنوں میں خاص کر ان آداب کا خیال رکھیں. دیکھیں اللہ سے بات کرنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بڑا پہاڑ پہ چڑھنا پڑے، لیکن جب آپ اللہ کے لیے کوئی مشکل برداشت کرتے ہیں نا تو پھر اللہ بھی آپ کو بڑھا چڑھا کے دیتا ہے. جب آپ اللہ کے لیے خاص اہتمام کرتے ہیں تو پھر اللہ بھی آپ کو خاص جواب دیتا ہے. قبلہ رخ ہونے سے بھی آپ کی توجہ زیادہ ہوگی اللہ کی طرف. اگر آپ آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کرنا چاہتے ہیں تو آپ ویسے کر لیں، اس سے بھی آپ کے اندر بہت زیادہ خشوع آتا ہے. اسی طرح ہاتھ اٹھا کے دعا کریں. اللہ کو پسند ہے کہ انسان اس کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے جو خالی ہیں، تاکہ وہ ان ہاتھوں کو بھر دے اپنی رحمت اور اپنے فضل سے. کیا آپ نے اس سے پہلے کبھی اپنی زندگی میں اللہ سے مانگا ہے؟ ایسے کہ جیسے انبیاء علیہم السلام مانگتے تھے، فخر سے، یقین سے، کانفیڈنس سے، اعتماد سے، یقین سے. اللہ دے گا، اللہ ضرور دے گا. تو ہاتھ اٹھائیں اپنے، پھر اللہ سے مانگیں. اور اگر آپ کو یہ ہاتھ اوپر ایسے اٹھانا بھی بوجھ لگتا ہے تو واللہ افسوس ہے آپ پر. شاید کہ آپ کا دل اندر سے میلا ہو چکا ہے، یہی وجہ کہ اس کے لیے ہاتھ اٹھانا اب مشکل ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے؟ وہ اتنی اوپر تک ہاتھ اٹھاتے کہ جب وہ بارش کے لیے بھی دعا کرنے کے لیے گئے تھے کہ ان کی بغلوں کی سفیدی نظر آ رہی تھی. یعنی ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ سے مانگو. اسی طرح اللہ کی حمد سے آغاز کریں. پہلے اللہ کی تعریف بیان کریں، اللہ سے بات کریں، اللہ کی حمد پڑھیں، اس کے بعد درود شریف پڑھیں، پھر یقین کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اللہ سے مانگیں، بار بار مانگیں. اور آخر میں بھی اللہ کی حمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے لیے درود شریف پڑھیں. یہ کچھ خاص آداب ہیں جس سے آپ دعا کر سکتے ہیں. اچھا، اس میں آپ کو مسنون دعائیں بہت زیادہ مل جائیں گی، قرآنی مسنون دعاؤں سے بھی. اور اسی طرح اگر آپ مسنون دعائیں سرچ کریں گے تو آپ کے پاس تقریباً بخاری، مسلم تمام کتابوں سے آ جائیں گے انشاءاللہ. لیکن کوشش کریں مسنون دعاؤں کے ساتھ ساتھ اپنے الفاظ میں مانگیں جو آپ کو اللہ سے چاہیے. اپنے ایمان کے لیے دعا کریں کہ یا رب مجھے ایمان دے، ہدایت دے، اخلاص دے، تقوی دے. سب سے اول ترجیح پہ اپنے ایمان کو رکھیں. بیٹھ جائیں، اللہ کی حمد کرنے کے بعد، اچھے سے فوکس ہونے کے بعد، توجہ کے بعد اللہ سے ایمان کے لیے دعا کریں. یا رب مجھے ایسا ایمان دے کہ میں تیری عبادت اچھے سے کر سکوں. یا رب میں نماز اچھے سے پڑھنا چاہتی ہوں، مجھ سے نہیں پڑھی جاتی. یا رب میں قرآن میں تدبر کرنا چاہتی ہوں، مجھ سے نہیں ہوتا. یا رب میں چاہتی ہوں میں تہجد پڑھوں، مجھ سے نہیں اٹھا جاتا. یا رب میں چاہتی ہوں کہ میں دعا کروں، میرے ہاتھ نہیں اٹھتے. یا رب میں چاہتی ہوں میں آپ کے لیے یہ کام کروں، لیکن ایمان کی کمی کی وجہ سے وہ کام مجھے بوجھ لگنے لگتا ہے معاذ اللہ. اللہ سے ایمان مانگے. یہی وہ چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا اور آخرت کو سنوار دے گا انشاءاللہ. پھر نہ صرف یہ کہ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے ایمان مانگے، اپنے والد کے لیے، اپنی والدہ کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، دوستوں کے لیے. اور دوسروں کے لیے مانگنے میں کنجوسی مت کریں، دل کھول کے مانگے. تو پہلی چیز رکھ لیں اپنے پاس لکھ کے ایمان کے بارے میں، اور دعائیں بھی لکھ لیا کریں. لکھیں گے تو یاد رہیں گی. خاص طور سے اگر کوئی حج پہ بھی جا رہا ہے تو اس کو بھی یہ تلقین کریں. سب سے پہلے اپنے ایمان کے بارے میں دعا کرو. آپ کو پتہ ہے بعض لوگ حج عمرے بہت بار کر لیتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے خدا نخواستہ آخری وقت میں آ کے کوئی نہ کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے کہ جو ذلت کا باعث بنتا ہے.
تو اللہ سے ایسا ایمان مانگیں جو مضبوط ہو اور ہمیشہ رہے۔ اس کے علاوہ مغفرت کے لیے دعا کریں۔ ایمان کے بعد اللہ سے بخشش مانگیں کہ یا رب میرے گناہ معاف کر دے، میرے دل کو پاک کر دے، میری توبہ کو قبول کر لے۔ بعض اوقات ہم سارا کچھ مانگ لیتے ہیں، مغفرت نہیں مانگتے۔ کتنی دیر ہوگی کہ آپ نے گناہوں سے توبہ کی ہے، سچے دل سے بیٹھے روئیں، رونا نہیں آتا، رونے والا منہ بنائے اور بار بار اللہ سے کہیں کہ یا رب مجھے معاف کر دے۔ پھر اس میں کیسے؟ یا رب جن گناہوں کو میں جانتی ہوں، یا رب جن کو میں نہیں جانتی، یا رب جن کو میں کر کے بھول گئی، یا رب جن کو صرف آپ جانتے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یا رب ایسے گناہ جن کو میرے علاوہ کوئی اور شخص جانتا ہے۔ یہ صحیح بات ہے، بعض اوقات ہم نہیں جانتے کہ ہم کہاں کہاں غلط ہیں، ہمارے ارد گرد والے زیادہ اچھے سے جانتے ہیں۔ بعض اوقات ہم نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوتی ہے، اسے کچھ برا بلا کہا ہوتا ہے، تو اس طریقے سے دعا کریں کہ یا رب نہ چاہتے ہوئے اگر میں نے کسی کا دل دکھا دیا، نہ چاہتے ہوئے اگر میں نے کسی کا برا کر دیا تو اس پر مجھے معاف کر دے، کیونکہ یہ آپ کے اندر کو، آپ کے دل کو ناپاک کرتا ہے۔ یا رب اس سے پہلے اتنے سالوں کی زندگی میں نے جتنے بھی گناہ کیے وہ معاف کر دے، اور یہ روز مانگیں۔ واللہ جب آپ رو رو کے اللہ سے معافی مانگیں گے نا تو آپ اس کا اثر اپنے دل پہ دیکھیں گے۔ آپ کا دل کرے گا آپ نماز پڑھیں، آپ کا دل کرے گا آپ نیکیاں کریں، آپ کو اچھا آج میرے پاس ٹائم ہے زیادہ، چلو 2 نفل پڑھ لو۔ جب آپ اللہ سے مغفرت مانگیں گے اس کے بعد آپ کے لیے سارا کچھ کرنا اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا۔ اسی طرح اپنی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے مانگے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ یہ نہیں کہ یا رب صرف آخرت دے، دنیا بھی مانگے اللہ سے اچھی۔ اس میں رزق حلال ہے، یا رب مجھے رزق دے اور حلال طریقے سے دے، حلال رزق کھاؤں میں۔ آج کے دور میں اگر آپ حلال کھاتے ہیں تو بہت بڑی بات ہے۔ پھر رزق کے اندر آپ کا علم بھی آ جاتا ہے، عمل بھی آ جاتا ہے، یا رب مجھے یہ بھی سکھا، یہ بھی سکھا، یا رب مجھے یہ کام نہیں کرنا آتا، مجھے یہ کام کرنا سکھا دے، یا رب مجھے یہ چیز یاد نہیں ہوتی، مجھے یہ سکھا دے، یا رب میں قرآن حفظ کرنا چاہتی ہوں، یا رب میں تفسیر اچھے سے کرنا چاہتی ہوں، یا رب میں حدیث کا علم چاہتی ہوں، یا رب مجھے توفیق دے میں اتنی محنت کر سکوں، یا رب میں دوسروں کی مدد کرنا چاہتی ہوں، مجھے دے اتنا خیر سے کہ میں دوسروں کو دے سکوں، یا رب میرے وقت میں برکت دے دے، میری زندگی میں برکت دے دے، میری صحت میں برکت دے دے۔ پھر اسی طرح اپنے اہل و عیال کے لیے اور باقی سب کے لیے بھی اسی طرح اپنے لیے سکون بھی مانگے اللہ سے۔ بعض اوقات جب آپ اللہ سے سکون نہیں مانگتے نا، پھر آپ کو در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں۔ کبھی کسی ایک سے تھوڑی سی بات کر لی تو تسکین ملنا شروع ہوگی، بس پھر اسی کے لیے روتے رہے۔ کبھی کوئی ایک کام کر لیا، کسی ایک جگہ پہ چلے گئے، کسی ایک سے مل لیا، تو اس میں جو ہمیں تھوڑا سا سکون ملا پھر اسی کے لیے انسان بھٹکتا رہتا ہے۔ تو سکون بھی اللہ سے مانگے، یا رب مجھے تیرے پاس سے سکون مل جائے، ایسا سکون کہ پھر مجھے کسی اور کے پاس سکون لینے کے لیے نہ جانا پڑے۔ بعض اوقات ہم رزق حلال مانگ لیتے ہیں، رزق مل جاتا ہے، زندگی بھی، عافیت بھی، صحت بھی، سارا کچھ بھی، سکون نہیں ہوتا۔ تو اللہ سے سکون بھی مانگے، یہ مانگنے کی چیز ہے۔ یارو مجھے مت گھبراہٹ ہوا کرے چھوٹی چھوٹی بات پہ، میں نہ زیادہ سوچا کروں، میری زیادہ سوچنے والی عادت کو ختم کر دے الہی۔ اسی طرح اللہ سے برکت مانگے، یا رب میری زندگی میں، میرے معاملات میں، میری چیزوں میں، میرے رزق میں برکت دے دے، میرے علم و عمل میں برکت دے دے۔ کیوں؟ اگر برکت نہیں ہوگی تو ہر چیز آئے گی اور چھین جائے گی، سکون آئے گا چھین جائے گا، چلا جائے گا۔ لیکن اگر برکت والے ہوں گے تو ہمیشہ رہیں گے، برکت ہمیشہ رہتی ہے۔ اسی طرح اللہ سے آسانیاں مانگے۔ بعض اوقات ہم اپنے لیے آسانیاں نہیں مانگتے، دین کا کام کرنے کے لیے میرے لیے آسانی ہو یا رب۔ بس جتنی بھی دعائیں ہیں، جو بھی آپ کو
اور بھی مانگنی ہے، جو آپ کے خواب ہیں اس کو لکھ لیں اور اللہ سے مانگنا شروع کر دیں، کچھ بھی رہ نہ جائے، اور علیحدہ ٹائم میں بیٹھیں، پھر اللہ سے کہیں یا رب میں آپ سے مانگنے کے لیے آئی ہوں، مجھے یہ چیزیں دے دیں۔ اسی طرح اللہ سے آخرت میں جنت کا سوال کریں، عذاب قبر سے حفاظت کی دعا کریں، اپنے لیے بھی اوروں کے لیے بھی۔ بند جگہوں پر انسان کا دل، سانس تنگ ہوتا ہے، دم گھٹتا ہے اس کا، اور جو قبر میں جگہ ہے وہ کتنی سی ہے، اللہ ہم سب پہ رحم کر دے۔ انسان وہاں پر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، کروٹ بھی بمشکل بدل سکتا ہے، ایسے جیسے کسی نے جکڑ لیا ہو، اللہ کی پناہ۔ تو وہاں اپنے لیے فراخی مانگے کہ یا رب وہاں مجھے وسعت دینا۔ اسی طرح اپنے والدین کے لیے دعا کریں کہ یا رب ان پر رحم فرما دے، ان کی صحت کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے۔ کتنی دیر ہوگی آپ نے اپنے والدین کے لیے دعا نہیں کی؟ واللہ اگر آپ کے والدین ہدایت پر نہیں تو ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، انہوں نے کیا کیا؟ جب تک اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا، کہا میں آپ کے لیے ہدایت کی دعا کرتا رہوں گا، بخشش کی، مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا اپنے رب سے۔ جب اللہ نے منع کیا تب وہ منع ہوئے۔ ہمارے والدین تو الحمدللہ مسلمان ہیں، تو ان کے لیے لازماً دعائیں کریں، ہر لحاظ سے جو بھی خیر آپ ان کے لیے مانگ سکتے ہیں وہ مانگیے۔ اسی طرح امت کے لیے دعا کیجیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، ان کی مدد کے لیے، اور اس لیے بھی کہ اگر ہم ان کی مدد نہیں کر رہے تو یا رب ہمیں ان کی مدد کرنے والا بنا، احساس کرنے والا بنا۔ اسی طرح اپنے دل کے لیے دعا کریں کہ یا ربی میرے دل سے اگر حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، بے چینی ہے، ڈر ہے، خوف ہے، غم ہے، تو اسے ٹھیک کر دے۔ کسی غیر کی ایسی محبت ہے کہ جو بربادی کی طرف لے کے جا رہی ہے، تو یا رب اسے بھی نکال دے اپنی رحمت کے ساتھ، اور اس دل کو اپنی محبت سے اور ان تمام چیزوں سے جن کی وجہ سے آپ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں ان سے بھر دے۔ آپ کا دل جن جن چیزوں میں جو غلط ہیں لگا ہوا ہے نا، وہ ساری لکھ لیں، یا رب میرا دل اس غلط چیز میں لگ چکا ہے، اس کی یہ عادت ہٹا دیجئے، اس غلط چیز سے، غلط رستے سے محبت کرتا ہے، یا رب اس رستے کے لیے محبت نکال دیجئے۔ اسی طرح اپنی آنکھوں کے لیے دعا کریں، یا رب مجھے ان کا بہترین استعمال سکھا، مجھے توفیق دے میں ان کی حفاظت کر سکوں۔ اپنے کانوں کے لیے دعا کریں، اپنی زبان کے لیے دعا کریں، اپنے ہاتھوں کے لیے، اپنے پاؤں کے لیے، اپنے جسم کے ایک ایک حصے کے لیے دعا کریں کہ یا رب یہ تب ہی حرکت میں آئے جب آپ کی فرما برداری ہو، اور جہاں پر آپ کی نافرمانی ہو آپ اسے خیر سے روک دیں۔ اسی طرح عبادت کے لیے بھی اللہ سے دعا کریں، یا رب مجھے نماز کی پابندی کرنے والا، قرآن سے تعلق جوڑنے والا، تہجد پڑھنے والا اور ذکر میں لذت محسوس کرنے والا بنا دے خیر سے۔ یا رب مجھے طاقت دے میں روزہ رکھ سکوں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جو دن آ رہے ہیں یہ دعاؤں کے دن ہیں، اللہ سے مانگنے کے دن ہیں۔ اب کوئی بھی خاص موقع آتا ہے زندگی میں تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے الحمدللہ کہ یہاں پہ دعائیں کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں۔ اسی طرح استقامت مانگیں اللہ سے، اسی طرح بہترین ساتھی مانگیں۔ اچھا میں ایک بات سوچ رہی تھی کہ بعض اوقات جب آپ رشتہ ڈھونڈتے ہیں نا تو اس میں پتہ سب سے بڑی مشکل کیا ہوتی ہے؟
آپ نے جو سوچا ہوتا ہے یا آپ کو جو دینداری چاہیے ہوتی ہے ویسے لوگ آپ کو ملتے نہیں ہیں. اسی لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے دعا کریں. جو لوگ شادی شدہ ہیں وہ اپنے لیے نکاح میں برکت کی دعا کریں، اور جو کنوارے ہیں وہ اپنے لیے اچھے زوج کی دعا کریں کہ یا رب ہمیں اچھا ساتھی دے، خیر سے ایسا ساتھی جو ہمیں اور بھی آپ کے قریب کر دے، جو آپ سے محبت کرنے والا ہو، جو آپ سے ڈرنے والا ہو. کوئی اس کو دیکھے تو محسوس ہو کہ یہ شخص اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے عمل میں نظر آئے، اس کی باتوں میں، اس کے اخلاق میں، اس کے رویے میں نظر آئے. ہمیں یہ لگتا ہے نا خیر ہے جب عمر ہوگی یا جب کرنی ہوئی شادی تو بس ایک دم سے جیسے کوئی نازل ہو جائے گا. ایسے نہیں ہوتا. سب سے مشکل کام ہے. اس میں اللہ آپ کی مدد کر سکتا ہے، آپ خود کچھ نہیں کر سکتے. اللہ سے دعا کریں یا ربی ایسا شخص جو آپ کے ہاں بہتر ہو، ہمارے لیے اس تک جانے والے راستے آسان کر دیں، حلال طریقے سے، خیر سے، حلال طریقے سے اور خیر کے ساتھ. اور واللہ اپنی دعاؤں میں یہ دعا تو ٹاپ پر رکھیں. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقین اماما. سورہ الفرقان کی آخری آیات میں ہے. اس کے لیے دعا کیوں ضروری ہے؟ ابھی آپ جس مشن پر چل رہے ہیں، اللہ نہ کرے اگر کوئی ایسا ویسا شخص آپ کی زندگی میں آ گیا جس کا مقصد ہی الگ ہے، آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. جس کا مقصد دنیا ہے اور آپ کا مقصد آخرت ہے، تو آپ دونوں ساتھ کیسے چلیں گے؟ اس کا الگ راستہ ہے، آپ کا الگ راستہ. اس لیے اللہ سے پہلے سے دعائیں کریں. نیک اولاد کے لیے بھی اللہ سے دعا کریں کہ یا رب اولاد دینا اور نیک دینا. اور جن کی ہیں وہ یہ دعا کر لیں کہ یا رب ان کو نیک بنا دے. یہی دن ہے دعاؤں کے. اچھا اس میں بھی ہم کیا کہتے ہیں، جب ہوگا دیکھا جائے گا، پھر جب ہوتا ہے تب دیکھا نہیں جاتا. پہلے سے دعا کریں یا ربی نیک صالح اولاد دینا مجھے، تیری فرما بردار اور میری بھی فرما بردار. یہ نہیں کہ آپ ان کو پڑھانا چاہیں اور وہ کہ نہیں ہم تو اس کام میں نہیں لگتے، بس اما ابا ٹھیک ہے اس کام میں، ہمارا تو کچھ اور مقصد ہے، ہم تو کسی اور طرف چلے. اسی طرح اللہ سے علم نافع بھی مانگے. یا رب مجھے ایسا علم سکھا جو نفع مند ہو. نفع مند علم کون سا ہوتا ہے؟ جو آپ کی آنکھوں کا دیکھنے کا انداز بدل دیتا ہے، کانوں کے سننے کا انداز، دل کا سوچنے سمجھنے کا، دماغ کا غور و فکر کا، ہاتھوں کے کام کرنے کا. یعنی آپ کا ٹوٹلی جو انداز ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اور اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جاتا ہے. وہ علم جو آپ کے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کا ڈر پیدا کرتا ہے. اسی طرح شیطان سے بچاؤ کے لیے کیا آپ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا رب مجھے شیطان کے شر سے اور میرے نفس کے شر سے بچا لے؟ کتنا ٹائم ہو گیا آپ نے اس چیز کے لیے دعا کی ہو؟ ہم تو اعوذ باللہ بھی ایسے پڑھتے ہیں کہ جیسے ہم چاہتے نہیں کہ شیطان جائے، بڑی مشکل سے، جیسے ہم بڑا ڈھیلے ڈالے انداز میں پڑھتے ہیں. اللہ سے لازمن یہ دعا کریں. اللہ سے دعا کیے بغیر آپ شیطان سے نہیں بچ سکتے. اور شیطان آپ کو سست بناتا ہے، غمگین بناتا ہے، باتیں سوچ سوچ کے لاتا ہے. اچھا یہ سوچو ذرا، تو اس لیے اعوذ باللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں اور اسے چھوٹا کر دیں، اور اس کی ہر چال کو معمولی اور چھوٹا اور ناکام بنا دیں. آپ ان 10 دنوں میں کچھ نہیں کر سکتے اگر آپ نے اللہ سے
پناہ نہ مانگی کہ شیطان مردود سے میں تیری پناہ میں آتی ہوں یا رب، تو مجھے اپنی پناہ میں رکھ لے۔ اس کے علاوہ حسن خاتمہ کے لیے بھی دعا کریں۔ کیا آپ اپنے اچھے انجام کے لیے دعا کرتے ہیں؟ کیا آپ نے ان دنوں میں بھی، اگر میں نے کہا جب دعا کرنی چاہیے تو آپ نے یہی سوچا تھا یہ دنیا کی چیز، فلاں چیز، فلاں چیز، فلاں گاڑی، فلاں سواری، یہ مانگنا تھا؟ حسن خاتمہ کے لیے کون کون دعا کرتے ہیں آپ میں سے؟ کہ یا رب میرا انجام اچھا ہو، کیونکہ سونے اللہ تعالی ہم سب پہ رحم کر دے، موت بتا کے نہیں آئے گی۔ ہم نے بہت سے کاموں کی پلاننگ کی ہوگی، ہمارے بہت سے منصوبوں کے بیچ میں آئے گی۔ آپ اس وقت کون سا منصوبہ بنائے بیٹھے ہیں، کون سے کام کر رہے ہیں، کون سی نیت ہے آپ کی، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوگا۔ جو چیز ایک دم سے اچانک آتی ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے کہ پتہ نہیں آپ اس وقت کیا کر رہے تھے، آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ خیر پہ کرے۔ اپنے لیے دعا لازمن کریں، یا رب میرا خاتمہ اچھا ہو، میرے والدین کا، میرے بہن بھائیوں کا، میرے گھر والوں کا، میرے خاندان والوں کا، میری دوستوں کا۔ جانا تو سب نے ہے نا، حقیقت ہے۔ کسی کو ہم دفنائیں گے، کوئی ہمیں دفنائے گا، کسی کو ہم دیکھیں گے ویسے، کوئی ہمیں دیکھے گا، یہ تو طے ہے۔ ابھی آپ جتنے فیملی کے لوگ موجود ہیں، ہم میں سے کچھ نے کسی کو دیکھنا ہے اور کچھ نے ہمیں دیکھنا ہے۔ اللہ ہمیں اچھے حال میں رکھے خیر سے۔ تو واللہ اس چیز پر لازماً دھیان دیں، حسن خاتمہ کے لیے ضرور دعا کریں۔ شاید یہی وہ دن ہو جہاں آپ دعائیں کریں اور اللہ آپ کی زندگی، دنیا، آخرت سارا کچھ بدل دے۔ اس کے علاوہ دین پر ثابت قدمی کے لیے دعا کریں، قرض سے نجات کے لیے۔ یا رب کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ میں قرضئی ہوں کسی کی۔ بیماریوں سے شفا کے لیے، حلال محبت کے لیے بھی دعا کریں، چاہے آپ کے دوستوں کے ساتھ ہے، والدین کے ساتھ ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ ہے، اساتذہ کے ساتھ ہے، شاگردوں کے ساتھ ہے۔ حلال محبت ہو جو ہمیں اللہ کا قرب دے، اللہ کے قریب کرے۔ وہ انسان اگر ہمارے قریب آ رہا ہے تو بھی ہم اللہ کے قریب ہیں، اگر وہ انسان ہم سے دور ہو رہا ہے تو بھی ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہیں۔ یہ حلال محبت ہے۔ ورنہ جو حرام محبت ہوتی ہے اس میں کوئی آپ کے قریب آئے آپ تب بھی اللہ سے دور ہوتے ہیں، کوئی آپ سے دور ہو تب تو آپ اور ہی اللہ سے دور ہوتے ہیں۔ اسی طرح اچھے دوستوں کے لیے دعا کریں، یا رب میں جہاں بھی جاؤں مجھے اچھے دوست ملے۔ وقت میں برکت کی دعا کریں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں نا اس چیز پر کوئی کورس ہونا چاہیے، واللہ یہ اللہ سے مانگنے والی چیز ہے، اللہ سے مانگو یا رب میرے وقت میں برکت دے۔ اپنے نفس کی اصلاح کے لیے دعا کریں، زبان کی حفاظت کے لیے، اخلاص کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے۔ سب سے بڑی چیز، یا رب مجھے اپنا قرب دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے دعا مانگیں۔ کیا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ نظر نہیں آتا، کہتے ہیں نا کرتے ہیں، نظر نہیں آ رہا، واللہ نہیں آ رہا۔ مانگیں اللہ سے، یا رب مجھے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے محبت ہو، مجھے ابراہیم علیہ السلام سے محبت ہو یا رب، کیونکہ ہم جن سے محبت کریں گے ہم انہی کے ساتھ ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے آج کل ہمارے اعمال زیادہ بگڑے ہوئے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمیں محبت غلط لوگوں سے ہے۔ ہمارے اعمال تب صحیح ہوں گے جب ہمیں محبت صحیح لوگوں سے ہوگی۔ ہم کس سے محبت کرتے ہیں؟ کسی گانا گانے والے سے، کسی ولاگر سے۔ کوئی اگر اپنی بیوی کو سب کے سامنے لا کے سلامی میں زیادہ پیسے دے رہا ہے، بلکہ وہ تو سلامی دیتے نہیں، خیر جو بھی، مطلب پیسے دے رہا ہے زیادہ، یا اس کی کوئی کیئر کر رہا ہے، یا اس کو گاڑی گفٹ کر رہا ہے، تو بھائی بس ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ڈریم پرسن ہے۔ کیا کہتے ہیں اسے اردو میں؟ خوابوں کا شہزادہ۔ ہمیں چونکہ محبت غلط لوگوں سے ہے، یہی وجہ ہماری امیدیں بھی غلط ہیں، ہمارے اعمال بھی غلط ہیں۔ آپ جس سے محبت کرتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی آپ اسے فالو کریں گے کسی نہ کسی لحاظ سے۔ بعض اوقات آپ کو پتا ہوگا، بعض اوقات آپ کو پتا نہیں ہوگا، اور آپ سوچ میں، عمل میں، کردار میں، رویے میں اسی انسان کی طرح بنتے جائیں گے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اچھے لوگوں کی محبت مانگیں۔
تاکہ پھر آپ کو انہیں جاننے کا شوق ہو، پھر آپ ان کی طرح بننا چاہیں۔ اسی طرح قرآن کی محبت مانگیں۔ اگر آپ کو قرآن سے محبت نہیں ہے، قرآن پڑھنے کا دل نہیں کرتا، تو لازماً اللہ سے محبت مانگے۔ کتنی آسانی ہے، جتنے کام میں نے آپ کو بتائے اگر آپ کا کرنے کا دل نہیں کرتا، اگر آپ کو توفیق نہیں مل رہی، تو آپ اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ آپ کو وہ کام کرنے کی توفیق دے دے۔ ویری ایزی۔ اسی طرح یہ دعا بھی کریں، یا رب مجھے گناہوں سے نفرت ہو جائے، پھر یا رب میں موت سے پہلے توبہ کر لوں، یا رب قیامت کے دن آسانی ہو۔ پل صراط کے لیے آپ نے کب سے دعا کی ہوئی ہے؟ سال ہو گئے ہیں، مہینے ہو گئے ہیں، یا کچھ ٹائم پہلے یا کچھ دن پہلے کی تھی؟ کب کی تھی کہ بھول ہی گئے تھے؟ ابھی یاد آیا کہ پل صراط بھی ہے جہاں سے ہمیں گزرنا خیر سے۔ تو اللہ سے دعا کریں، یا ربی پل صراط پر میرے لیے آسانی کرنا، وہاں سے گزرنا میرے لیے آسان ہو یا رب۔ یا رب ایسا نہ ہو کہ وہاں سے پھسل جائیں۔ اسی طرح حساب کتاب میں آسانی کے لیے دعا کریں۔ اسی طرح جو آپ زندگی میں کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کا مقصد ہے، اس کے لیے اللہ سے دعا کریں، یا رب میرا یہ مقصد ہے، اس کو پورا کرنے میں میری مدد کر۔ اللہ سے وسائل مانگیں، ایک ایک چیز مانگیں۔ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی دعائیں ہیں، کچھ ہم لوگوں سے شاید کہہ بھی نہیں سکتے، اس لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں اور اپنے پاس آج ہی لکھ لیں۔ اور ایون کہ کوئی محبت یا کوئی تعلق آپ کو بہت زیادہ ڈسٹرب بھی کر رہا ہے نا، تو آپ اللہ سے کہیں، بجائے اس کے آپ یہ کہ یا اللہ بس اس کو میرا کر دے، شادی ہو جائے میری اس سے۔ اس سے کہنے کے بجائے نا اپنی دعاؤں کا رخ تھوڑا سا بدل لیں۔ اللہ سے دعا کیا کریں، یا رب مجھے دعا کرنے کا طریقہ سکھا۔ یہ کہہ لیں کہ یا رب اگر اس میں خیر نہیں ہے تو بس یہ نکال دے، کام ہی ختم ہو، میں اپنے کام کروں۔ اور ویسے بھی جنہوں نے اللہ کے لیے بہت کچھ کرنا ہو، ان کے لیے ان چیزوں کے لیے اتنا ان کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ تو جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی آپ کی زندگی کے مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ سے لازماً دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کریں گے۔ تو عبادات سیکھنا سکھانا اور دعاؤں کو لازماً پکڑیں۔ رات کو سونے سے پہلے ٹھیک ہے، اگر آپ ابھی نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں، سونے سے پہلے بس اللہ سے دعائیں کرتے جائیں، پھر رات کو جاگ رہے ہیں پھر دعائیں کریں، دعائیں ہی دعائیں کریں، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ان دعاؤں کی برکت آپ کی زندگی میں کیسی آتی ہے۔ جس چیز کی کمی ہے اللہ سے مانگ لو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب سے راضی ہو اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان بہترین ایام کو واقعی میں اپنے اعمال کے ذریعے بہترین بنا سکیں، اپنے لیے، اپنے آخرت کے اجر کے لیے۔ الہ العالمین، ہم آپ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہیں، ہمیں قریب سے سنیے۔ اس وقت ہمارے اور شیطان کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیں، نہ وہ ہمیں دیکھ سکے نہ وہ سن سکے۔ ہمیں آپ سے کچھ التجائیں کرنی ہے یا رب العالمین۔ اے رب العالمین، آپ زمین کے قہار ہیں، آسمانوں کے جبار ہیں، آپ سب جانتے ہیں اور ہم کچھ نہیں جانتے سوائے اس کے کہ ہمارا ایک رب ہے جو ہمیں سنتا ہے اور جواب دیتا ہے، اور اس نے ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا۔ ہمارے رب ہمیں ہدایت دے دیں۔ اے آسمانوں کے جبار، آپ کا کنٹرول ہر شے پر ہے، جبکہ ہم تو خود پر، اپنی خواہشات پر کنٹرول نہیں رکھ سکتے۔ اے ہمارے رب، ہمارے نفس پر ہمارا ایسا کنٹرول بنا دے خیر سے کہ یہ صرف تیری اطاعت کرے۔ اے ہمارے رب، ہماری آنکھوں کو، کانوں کو، دل کو اپنے تابع کر لے، یہ بالکل ویسے بن جائیں جیسے آپ چاہتے ہیں۔ یا رب العالمین، ان دنوں میں ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جن سے ہمیں آپ کا قرب ملے اور آپ ہم سے راضی ہوں۔ اے رب، ہمیں استقامت دے۔ اے پہاڑوں کو تھامنے والے، میرے دل کو تھام لے۔
اے ہمارے رب ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے، گمراہوں سے اور ان میں شامل ہونے سے بچا لے۔ اے ہمارے رب ہمیں سرکشی کرنے سے اپنی پناہ میں رکھ لے۔ ہمارے رب ہمیں توفیق دے کہ ہم بہترین طریقے سے تیرے دین کا کام کر سکیں۔ یا رب ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ان دنوں کو ضائع ہونے سے بچا سکیں، ہم ان میں خوب خوب دعائیں کر سکیں، حتیٰ کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی ہماری زبان آپ کے ذکر سے نہ رکے خیر کے ساتھ۔ یا رب العالمین ان دنوں میں آپ نے جو جو خیر رکھی ہوتی ہے وہ ساری خیر ہمیں دے دے، اور ہمارے نفس کے شر سے ہمیں بچا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان دنوں میں اپنے نفس کے شر کی وجہ سے خیر سے محروم ہو جائیں۔ یا رب العالمین ہمیں ضائع ہونے سے بچا لے، اپنے کاموں کے لیے چن لے۔ یا رب ہمارا ایک منٹ بھی ضائع نہ ہو خیر سے۔ یا ربی ہمیں توفیق دے، پہلے سے توفیق دے، ہمارے لیے لکھ دے کہ ہم ان دنوں میں تجھے راضی کر کے ہی چھوڑیں گے خیر کے ساتھ۔ یہ چیز ہمارے نصیب میں کر دے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم۔